آپ سب کو بہت بہت سب سے پہلے تو رمضان مبارک ہو۔ ابھی ڈیلس میں فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ آج شاید ہماری شام سے شروع ہو رمضان۔ عام طور پہ ڈیلس میں یہ کنفیوژن رہتی ہے، پتہ چلنے میں ٹائم رہتا ہے، لیکن مغرب کے بعد غالباً یہاں پہ بھی ہم رمضان کی تیاری کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، یہ ٹاپک میرے لیے میرے دل سے بہت زیادہ قریب ہے۔ سمجھیں کہ تمام عمر ہی اسی ٹاپک کی کبھی اس سائڈ پہ کبھی اس سائڈ پہ میری زندگی گزری ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں جو نشیب و فراز سے گزارا، اس میں بھی الٹیمیٹلی غالباً اسی کی ٹریننگ وہ مجھے دے رہا تھا کہ اندر سے اسٹرینگتھ اور جرأت اور بولڈنس اس نے سکھائی کہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ اور جو ٹاپک جو دل میں تھا میرے، وہ اس پہ میں نے اتنی زیادہ کھل کے کبھی بات نہیں کی ہے، جو اب میں انشاءاللہ اس رمضان میں میرا یہ جہاد ہے اور میں کروں گی بات۔ یہ ہے آف کورس اباؤٹ دا رائٹس آف مسلم ویمن۔ میں اس کے اوپر ادھر ادھر سے میری کافی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ میں یو سی ٹیئرز ان مائی آئیز، یس ہنا، بیکاز اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈے فار می۔ It is, like I said, a topic that is very, very dear to me, and it is a topic that perhaps has created a lot of fear in my heart as well, because as you very well know, to speak very boldly on this topic and to challenge the accepted narrative is something that is met with a lot of resistance, even violence. So obviously, being a woman, it has always struck some fear in my heart. Even growing up, I had faced resistance on this, even have faced violence because of this. تو لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئیں ریسنٹلی جس کی بیسس پہ مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میں یہی کروں۔ اور میں پہلے انتظار میں تھی کافی دیر سے کہ کوئی اسکالر، کوئی عالم دین، کوئی ہوگا جو اس بات پہ دبنگ آواز اٹھائے گا، بولڈ آواز، لاؤڈ آواز، ایسی آواز جس میں کسی قسم کی مزاحمت کی گنجائش نہ ہو، اس قسم کی آواز کوئی نہ کوئی اسکالر تو اٹھائے گا۔ اور بہت سے اسکالرز نے اٹھائی بھی ہے آواز، لیکن اس دبنگ طریقے سے نہیں جیسے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ یہ کسی کا بھی ایک طرح کا مین جہاد کہہ لیں یا مین پوائنٹ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ سرسری سی بات کرتے ہیں اسکالرز کہ عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کے حقوق ہیں اسلام میں، یہ وہ، لیکن ایک مدلل طریقے سے، ایک کمپریہنسو طریقے سے ود لاجک اینڈ دلیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس ٹاپک کا بیڑا اٹھاتے ہوئے۔ تو میں اس انتظار میں تھی کہ کوئی نہ کوئی اسکالر تو کرے گا۔ میں اپنے کچھ ویڈیوز میں باتیں کرتی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی میں سوچتی تھی کوئی اسکالر شاید اس کو اٹھا کے کوئی بات کرے گا، بٹ نہیں کی کبھی بھی کسی نے۔ اور پھر یہ بات یاد آئی کہ جو بارش کے پہلے قطرے والی بات ہے، کہ میں بھی شاید اس بارش کے پہلے قطرے کی طرح ویٹ کر رہی ہوں کہ کوئی اور آ کے تو بارش برسائے گا۔ تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے، اور وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی تو اگر علم ہے، تمہیں بھی تو اگر پتہ ہے، تو تم کیوں نہیں اٹھاتی آواز؟ کیونکہ اللہ کی حق بات، اللہ کے دین کی بات، اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بات اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کو وہ نالج ہے، تو صدقہ کا جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ امیر سے غریب کو لے کے آپ نے دینا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی امارت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اگر نالج آپ کو دیا ہے تو وہ نالج دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے اور بہت ضروری ہے۔ سو وہ بات پھر سمجھ میں آئی کہ غالباً مجھے ہی یہ چیز شروع کرنی پڑے گی، ایون اف آئی ایم گوئنگ ٹو چیلنج دا نیریٹو آف دا اسکالرز۔ میں جو دیکھیں، جب ایک ذہن سازی ہوتی ہے نا، جب ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے،
تو اس میں 3 یا 4 بنیادی کچھ عقائد ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ پورے کا پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے جب مسلمان عورتوں کے حقوق ہائی جیک ہوئے، میں ہائی جیک کہتی ہوں کیونکہ جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس میں عورتوں کے حقوق بہت زیادہ تھے، لیکن پھر اس کی سسٹمک ہائی جیکنگ شروع ہوئی چند 100 سالوں کے بعد، اور آج جو ہمیں شکل نظر آتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے دین لے کے آئے۔ تو یہ جو ہائی جیکنگ ہوئی یہ کس طرح ہوئی؟ سسٹمک طریقے سے ہوئی، لیکن اس میں 3-4 بنیادی عقائد ہیں۔ تو جس طرح سے ایک ہاؤس آف کارڈز بلڈ ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی فالس ہوڈ ہوتا ہے وہ ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح ہوتا ہے، جب اس کے آپ 2-3 بنیادی نیچے سے کارڈز نکال دیں تو وہ پوری عمارت گر جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو نیریٹو بلڈنگ ریگارڈنگ مسلم ویمنز رائٹس ہوئی ہوئی ہے، اس کے بھی کچھ بنیادی عقائد ہیں جس میں فالس ٹرانسلیشنز، انکریکٹ ٹرانسلیشن آف دی آیات آف قرآن، اور اینڈ دین فالس نریشن آف حدیث، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی جھوٹ جوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہوا ہے جو کہ کافی نامی گرامی لوگ ہیں اسلام کی جو اسکالرشپ ہے اس میں۔ تو آبویسلی اس کو چیلنج کرتے ہوئے، جو کہ میرے جیسی ایک عام عورت جو کہ نہ دین کی اسکالر ہے، نہ میرے پاس کوئی اس طرح کی ڈگری ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میرے پاس یہ علم ہے، لیکن ہاں یہ مجھے اپنی پرسنل لائف میں بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ فالس ہیں، رائٹ؟ کیونکہ میں نے اپنی ریسرچ کی تھی۔ لیکن اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت کلیئرلی ہمیں پتہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے، قرآن اور حدیث کو سمجھ کے اور اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال کرنا، یہی اسلامک جورسپروڈنس کی بیسز ہے۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہمیں بتایا گیا کہ جو آپ کے دین کے بزرگ ہیں ان کو فالو کرنا ہے، یہ بات ہمیں کہیں پر بھی نہیں بتائی گئی۔ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی، یہ 2 چیزوں سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے، اور اگر سمجھ نہیں تب بھی آ رہی تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، رائٹ؟ لیکن ہمارے ہاں جو کامن ایکسیپٹنس ہے وہ ہے کہ جو مکتبہ فکر کو ہم بلونگ کرتے ہیں، اس مکتبہ فکر کے جو بابے ہیں جن کو بزرگ ہم مانتے ہیں، ان کی بات کو آپ نے حرف آخر سمجھنا ہے، اور اس میں کئی دفعہ ایون اف دے آر ان ڈائریکٹ کانٹرڈکشن ٹو قرآن اینڈ حدیث، we do not dare to question them because we think کہ اسلام یہی جانتے ہیں اور یہی ہمیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان عورتوں کے حقوق بہت ہائی جیک ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ آج جس حال میں ہے، میں بار بار کہتی ہوں، a big factor is because of hijacking the rights of women, oppressing the women, that led to women being very weak, and therefore if the mothers are weak they are going to raise weak ummah, weak sons۔ تو اگر امت کی بہتری کرنی ہے تو سب سے پہلے quickest way is to make your women stronger۔ اور عورت جب دین کو سنسیئرلی سمجھے گی، اپنے رائٹس کو سمجھے گی، وہ ایک اسٹرانگ عورت ہوگی، وہی امت کو بھی اسٹرانگ بنائے گی۔ تو اٹ از ناٹ دیئر فور اینی ونڈر دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ایڈمنٹ اباؤٹ ویمنز رائٹس۔ بار بار اپنے خطبۃ الوداع میں بھی انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس دی تھی کہ دیکھو جو رائٹس اللہ نے عورتوں کو دیے ہیں وہ ان سے مت چھیننا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں نے یہی کیا کہ چند 100 سال بعد وہی کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اور بھی بہت سے کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ منع کیے تھے وہ ہم نے کیے۔ سو میرا یہ جہاد ہے، میرا یہ مشن ہے۔ اس رمضان میں میں انشاءاللہ آپ کو جو میں اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس کو آپ مقدمہ کہہ سکتے ہیں، چیلنج کہہ سکتے ہیں۔ I will challenge the accepted narrative. I will bring in front of you the translations جو میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم نہیں بنایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے جس میں سے کافی زیادہ یہ جو پرابلمز ہیں ریگارڈنگ ویمنز رائٹس، وہ جو قرآن کی ٹرانسلیشن غلط ہوئی ہوئی ہے آیت نمبر 34 کی، اس میں آپ کو اس کی کافی روٹس ملیں گی، جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے چند ویڈیوز میں اس کو بھی میں آپ کو ریفیوٹ کر کے پروف کر کے دکھاؤں گی کہ یہ ٹرانسلیشنز کریکٹ نہیں ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے یہ بات، قرآن ہی قرآن ہے، رائٹ؟ قرآن کی ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہے، قرآن کی تفسیر بھی قرآن نہیں ہے۔ یہ ٹرانسلیشنز اور تفاسیر کسی انسان کا اوپینین ہے قرآن کے بارے میں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، رائٹ؟ وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ بات صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ قرآن مجھے انٹائرٹی میں سمجھ آ گیا، جو مجھے قرآن سمجھ میں آیا یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہیں. یہ بات کہنا ہی کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے، لہٰذا اللہ کا کلام بھی لامحدود ہے. وہ کسی ایک انسان کی سوچ اس کا احاطہ کر لے، یہ پاسبل نہیں ہے، پھر وہ رب کا کلام نہیں رہ سکتا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کیونکہ ان کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے اس مبارک مہینے میں، اور اللہ وہ جو بات کہتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی تھی. سو دین کے معاملے میں وہ واحد یہ کلیم کر سکتے تھے. ان کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی عالم دین، کوئی بڑے پیر بابا، کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں. میں بھی نہیں کر سکتی، آپ بھی نہیں کر سکتے. ہم سب اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس کی درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سو آج جو میں آپ کے سامنے جو میں بنیادی کچھ چیزیں بتا رہی ہوں جن کی وجہ سے سوچ ہائی جیک ہوئی ہے. جب سوچ ہائی جیک ہوتی ہے تو اس کے بعد نیریٹو بلڈنگ آسان ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ میں آپ کو جو بہت ہی کامن کوٹڈ حدیث ہے، اس کو بہت سے علماء بھی کوٹ کرتے ہیں، بہت سے ہمارے لوگ بھی زبانی جانتے ہیں، لیکن پارٹس آف دا حدیث، ناٹ دی انٹائر حدیث. تو میں آپ کو آج انشاءاللہ یہ پروف کر کے دکھاؤں گی کہ دس از اے فالس نیریشن. دیکھیں، جب ہم کسی حدیث کو جب یہ علماء کرام چیلنج کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج نہیں کر رہے، نہ حدیثوں کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم اس بات کو چیلنج کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی گئی، رائٹ؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انتہائی یہ گناہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جھوٹ جوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت غلط ہے اور فتنہ ہے یہ. سو جب میں یہ کہتی ہوں کہ میں یہ حدیث کو چیلنج کر رہی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت کا موقع عطا فرمائے روز قیامت. وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، وہ ہمارے معلم ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو جھوٹ جوڑا گیا ہے میں اس کو چیلنج کر رہی ہوں، اور وہ میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ کہ دس از ناٹ کریکٹ. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو عالم دین ہیں، خاص طور پہ محدثین، ان کی آپس میں یہ بہت ڈبیٹس ہوتی ہیں. یہ لوگ آپس میں جو صحیح حدیثوں کی بھی جو کتابیں ہیں، ان کی حدیث کی صحت کے اوپر یہ لوگ ڈیبیٹس کرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ آپس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف مانی جا رہی ہے، اس کو بہت سے علماء نے چیلنج کیا ہے. پر عام انسان یعنی ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچتی ہیں. ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر حدیث لکھا ہوا ہے تو بس یہ صحیح ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں نے تو پاکستان میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بالکل سرے سے جو چیز حدیث ہے ہی نہیں، لوگ اس پہ بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں. جب کئی چیزیں جب میں کہتی تھی، ناقص العقل فار ایگزامپل، اس پہ وہ مجھے کہتے تھے آپ کو نہیں پتا یہ قرآن میں ہے، پھر وہ کہتے تھے نہیں یہ حدیث میں ہے، اور ایسی کچھ چیزیں ہیں ہی نہیں. اور بھی کئی چیزیں ہیں، مثلا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ حضرت اماں حوا جو ہیں، ہمارے دین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اماں حوا نے حضرت آدم کو علیہ السلام کو بہکایا تھا اور پھر انہوں نے وہ فروٹ کھایا اور پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے. ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے یہ چیلنج کی تھی اور اس پہ بھی اتنے لوگوں نے آ کے کیا تھا، ڈیبیٹ کی تھی، چیلنج کرنے کی مجھے کوشش کی تھی کہ آپ نہیں جانتی ہیں قرآن میں بھائی یہ بات نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. ہمارا دین یہ نہیں بلیو کرتا. ہمیں قرآن میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دونوں نے غلطی کی اور دونوں کو اس غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. یہ کہیں پہ بات نہیں ہے کہ ایڈم کو ورغلانے والی ایو تھی. یہ ہم نے اور ریلیجن سے اخذ کیا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے بات. سو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ میرا حلیہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آ کے کہہ دیتے ہیں اس کو اسلام کا کیا پتہ، اس نے کہاں قرآن پڑھا ہوگا. لیکن میں پڑھ کے سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوتی ہوں. تو اسی طریقے سے جو آج میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ بھی سوچ سمجھ کے پڑھ کے ریسرچ کے بات کر رہی ہوں، اور میں اس میں کچھ علماء کو نام لے کے چیلنج کروں گی. اور اگین آئی ایم ناٹ شیور اف دس ہیز ایور بین ڈن in the Muslim community that a regular woman who is not a scholar is challenging the scholarship, and I think it has not been done in Pakistan. So اس کار خیر کی ابتدا رمضان سے ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ، ڈیپلی گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ کم از کم میں یہ ابتدا کر دوں. لیکن میری امید ہے کہ ینگ لڑکیاں، خاص طور پہ ینگ لڑکیاں، ینگ لڑکے بھی، جن کو یہ بات سچ لگے وہ اس کو لے کے آگے چلیں
اور اسی طرح سے اسکالرس کو چیلنج کرتے رہیں. ایک بہت بڑی نعمت ہے اب میرے خیال میں سوشل میڈیا کے تھرو, یوٹیوب کے تھرو, کہ گھر بیٹھ کے بھی آپ ایسے چیلنجز کر سکتے ہیں. بٹ یاد رکھیں بات ریسرچ ہونی چاہیے, بات دلیل پہ ہونی چاہیے, بات عزت سے کرنی چاہیے. ان اسکالرس کی عزت اور تحریم ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور بہت سی خدمات یہ انجام دے رہے ہیں. تو so let's begin with that. So first of all, my dua is کہ پلیز جوائن می ان دس دعا کہ یا اللہ ہمیں سنت ابراہیمی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, کہ ہم اپنی عقل اور دلیل کو استعمال کر کے تیرا حق, تیری سچائی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں گمراہی سے بچانا, اور اس بات کے تھرو اللہ تعالیٰ خیر اور اصلاح کا موقع دینا. میں اس کو شر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ زندگی دے اور ایمان پہ ہی موت دے. آمین. So who I am, I want to go over it briefly because I know some people may not have heard me before go into this depth. میں بہت سالوں سے اب یہ کر رہی ہوں, ویڈیوز بنا رہی ہوں فار سیلف ڈیولپمنٹ, فار اسپرچل ڈیولپمنٹ, فار ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ فار دا رائٹس آف مسلم ویمن. آئی آلسو ٹاک اباؤٹ رائٹس آف مین بائی دا وے. تو میری سوچ میں ہمیشہ ایک بیلنس کی طرف ہوتا ہے. دیکھیے میں ویسے بھی 50s میں ہوں اپنی, میں نے ایک زندگی دیکھی ہے, ایک تجربہ ہے, ایک ایکسپیرینس ہے. میں سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ رکھتی ہوں, میں پرابلم اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ میں بلیو نہیں کرتی ہوں. میں ہر چیز کو بیلنس میں لے کے چلنے کی تائید ہوں, مجھے اسی میں صحیح نظر آتا ہے. سو میں what I am not, please understand that, میں ایک لفظ لیبل فیمنسٹ کا اپنے ساتھ لگانا اس لیے پسند نہیں کرتی کہ فیمنسٹ جو ہیں وہ ایک بڑے خاص عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. میں میرا جسم میری مرضی ٹائپ کی عورت نہیں ہوں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب میں پاکستان موو ہوئی تھی 2019 میں, تو یہی جملہ تھا, یہی سلوگن تھا, میرا جسم میری مرضی, جس کی وجہ سے میں نے اپنی شروع کی جو 2-3 ویڈیوز ہیں وہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہی بنائی تھی. کیونکہ میں امریکہ 30 سال سے رہ رہی ہوں. یہاں پہ جو ویسٹ میں جو عورت کی حالت ہے, جو نقصان اس کو فیمنسٹ موومنٹ نے دیا ہے, وہ میں بہت قریب سے دیکھ چکی ہوں. میرے شو کے اوپر کیونکہ میں امریکہ میں بھی ایک اسپیکر ہی ہوں, اور میرے بہت سالوں سے, تقریباً 15 سالوں سے میرا پلیٹ فارم ہے فار اسپرچل ڈیولپمنٹ اینڈ فار سیلف ڈیولپمنٹ, جس میں میں گوروں سے ڈیل کرتی ہوں. تو اس میں بہت سی ایسی خواتین آئی ہیں جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں فار ویمنز رائٹس, بٹ دے آر ڈیڈ اگینسٹ فیمنزم. یہ گوری عورتیں ہیں, امریکن عورتیں, مسلمان عورتیں نہیں ہیں, یہ گوری ہیں جو کہ فیمنزم کے اگینسٹ بات کرتی ہیں کہ اس نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے. آج ویسٹ کی عورت کی جو اسٹریس اور ڈپریشن کا جو ریٹ ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. سو وہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں, اور the failures of the feminist movement, although it has had a lot of benefit also, but جو ان کی غلطیاں ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. تو میں نے وہ بہت قریب سے دیکھا ہے. میں نے جو پاکستان میں جو فیمنسٹ ہیں, میں ان کو یہی چیلنج کرتی ہوں کہ آپ بڑی بڑی سلوگنز میں بہت تیز ہوتے ہیں یہ لوگ, سلوگنز ان کے ہیں, عمل میں مجھے کوئی خاص نظر نہیں آتا ان کے تھرو. کہ آپ اگر اتنا بلیو کرتی ہیں ویمنز رائٹس پہ اور ویمنز انڈیپینڈنس پہ, اسٹرینتھ آف ویمن, تو مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ کوئی بہت اسٹرانگ انڈیویجول ہیں. میں نے ابھی تک کوئی ایسا ایگزامپل نہیں دیکھا جس میں ان میں سے کوئی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اپنے بازو پہ انہوں نے زندگی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے, یا وہ باپ کے پیسے پہ ہوتی ہیں یا وہ خاوند کے پیسے پہ یہ سب کچھ کر پا رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر ایسا کچھ کیا ہے, کوئی ایسا ریمارکیبل کام کیا ہے بیسڈ آن یور اون ابیلٹی وداؤٹ دا ہیلپ آف اینی مین, نو فادر, نو ہسبینڈ, نو بردر, اکیلے اپنے اون پہ آپ نے کچھ اکمپلش کیا ہے, تو پھر تو میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے پہ تیار ہوں. ورنہ نہیں, آئی ایم سوری, یو ڈونٹ میٹ دا کرائٹیریا, یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ڈیبیٹ ود می, بیکاز میں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے. As a single mother, as a divorced woman, as an abused woman, as somebody who was going through bankruptcy, I was able to establish myself financially. میں نے ان رولز میں, ان انڈسٹریز میں اپنے آپ کو پروو کیا جو کہ میل ڈومینیٹڈ تھیں, اور میں نے یہ سب کچھ کیا وداؤٹ دا ہیلپ آف اے مین, ود اونلی دا ہیلپ آف مائی لارڈ اللہ تعالیٰ. اور میں نے امریکہ جیسی جگہ میں
فرعونوں کو اللہ کی مدد سے ڈیفیٹ کیا ہے. میرے لا سوٹ جو اکٹھے ہی چل رہے تھے اس میں دی اپوزنگ اٹرنی واز نون ایز دا بل ڈاگ آف ڈیلس. وہ کبھی بھی اس کو ڈیفیٹ نہیں ہوئی تھی ڈیلس میں کسی بھی کیس میں. آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ڈیفیٹ ہم اینڈ آئی ایم ناٹ اے لائر اینڈ آئی واز ناٹ ریپرزینٹیڈ بائی اے لائر. اٹ واز اونلی ود دا ہیلپ آف اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ بھی اللہ کا فضل ہے. آئی بین ایبل ٹو اکمپلش مینی تھنگس جو کہ ایز اے فیمنسٹ آپ کو لگے گا کہ ہاں دس از دی آئیڈیل فیمنسٹ, دس از دا پوسٹر چائلڈ آف فیمنزم. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس میں نہیں بلیو کرتی ہوں. آئی فیل کہ اللہ نے جو رائٹس دیے ہیں عورتوں کو, جو رسپانسبلٹیز اور رائٹس دیے ہیں وہ بیلنس کے ساتھ ہیں, اور اسی میں آپ کی بھی سب کی بہتری ہے ایکچولی. اسی میں عورتیں بھی بہت اچھی طرح سے نشو و نما ان کی ہو سکتی ہے. اور آج میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آج رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے اندر میں اتنا نہیں جا رہی ہوں. لیکن جب سمجھی جاتی ہے نا کہ اللہ نے بنایا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی, اللہ نے رول کے مطابق ابیلٹیز دی ہیں دونوں کو. یہ ایسے سمجھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو نروس سسٹم دیا ہے وہ حساس ہے, وہ ڈیلیکیٹ ہے, وہ سینسٹیو ہے, بیکاز آف دا رول دیٹ شی ہیز ٹو پلے. شی از اے نرچرر ان دا سوسائٹی. سو اس کا نروس سسٹم حساس ہے, ڈیلیکیٹ ہے, ویک نہیں ہے, میں حساس کہہ رہی ہوں. اٹ از مور ڈیلیکیٹ دین اے مینس. مرد کا نروس سسٹم اللہ نے ڈفرینٹ بنایا, اور یہ میں سائنس بیسڈ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں. سو عورت کا نروس سسٹم جو ہے وہ ایڈرینلن جو ایک ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ایڈرینلن جو ہے وہ اسٹریس زیادہ انگزائٹی کریٹ کرتا ہے, اس کی بیسس پہ پھر ایڈرینلن پروڈیوس ہوتی ہے. ایڈرینلن ہم سب کی باڈیز میں ہوتی ہے, لیکن مردوں کی باڈی ایڈرینلن کو کنزیوم کرنے میں, پروسیس کرنے میں زیادہ بہتر اکوپڈ ہے بیکاز آف ٹیسٹوسٹرون. مردوں میں ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہارمون میں ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹرون بھی ہوتا ہے بٹ کم ہوتا ہے. سو ایڈرینلن ایک عورت کی باڈی میں اگر کانسٹنٹ بیسس پہ پروڈیوس ہو رہا ہے تو لانگ ٹرم بیسس پہ اس کی باڈی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایک تو وہ ایجنگ اس کی فاسٹر ہوگی, دوسرا اس کے ذہن پہ بہت فرق پڑے گا, تیسرا اس کے آرگنز بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو ایک چیز آپ کو پروو ہو رہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جس طرح بنایا ہوتا ہے اس کے استعمال کا بھی بہترین طریقہ بتایا ہوتا ہے. سو اے وومن از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو ٹیک لانگ ٹرم اسٹریس, right? It ruins our bodies, it ruins our brains. مرد کو اللہ نے لانگ ٹرم سٹریس لینے کے لیے ہی بنایا, اس کی باڈی ڈیزائنڈ اسی طرح ہے, لہٰذا مرد کو عورت کا محافظ بنایا, پروٹیکٹر بنایا. کیونکہ جو ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے, آپ نیچر میں بھی دیکھیں, ایک بیج کے ارد گرد ایک ہارڈ شیل ہوگی, رائٹ؟ جب تک کہ بیج جرمنیٹ نہیں کرتا سیڈ, اس کے بعد وہ ہارڈ شیل کریک ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اس سے ایک تناور درخت پیدا ہوتا ہے. سو سملرلی نیچر کے اگینسٹ آپ جب بھی جائیں گے, یاد رکھیں یو ول لوز, بیکاز نیچر از ویری پاورفل, یو کین ناٹ ون اگینسٹ نیچر. سو یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے جس میں یہ عقائد ہیں کہ مردوں سے نفرت کرنی ہے, مرد ہمارے دشمن ہیں, مردوں کے رائٹ چھین کے ہم وہ رائٹس خود لے لیں گی, دس از فالس, دس از رانگ, دس از اسٹوپڈ, اٹ از امیچور اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو ڈسٹرکشن اینڈ ڈسٹرکشن آف ویمن ایز ویل, جیسا کہ ویسٹ میں اب ہو رہا ہے. آپ کے مرد کمزور ہو جائیں گے, اور وہ عورت کو جب ان کے اندر سے وہ پروٹیکشن کا جذبہ نکل جائے گا, جو کہ مردوں کی بھی خوشی اسی چیز میں ہے بائی دا وے, کیونکہ جو اپنے رول کو اس کی جگہ پہ آ کے, جس کو عدل کہتے ہیں, اس کو وہ پورا کرتا ہے, تو اسی میں اس کی خوشی ہوتی ہے. So a woman, I have met very, very strong women, by the way, real women that are actually strong. الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی بڑی اسٹرینتھ دی ہے. میں آپ کو ان تمام چیزوں کی بیسس پہ کہہ رہی ہوں کہ even a very strong woman is happiest when she is in the protection and in the care of a strong man. I am saying this to you openly. میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھایا ہے. سو میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتی ہیں کہ who needs men, throw the men out, ان کو دفع کرو, یہ کرو. میں ان میں سے ہرگز نہیں ہوں. یہ جہالت کی اور امیچورٹی کی باتیں, انہوں نے پھر ابھی زندگی نہیں جی ہے. سو یہ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ I am not one of those women. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے باوجود میں یہ بات دھڑلے سے کہہ رہی ہوں, بہت میں وثوق سے کہہ رہی ہوں, اور میں بہت ببانگے دہل کہہ رہی ہوں کہ مسلمان عورت دنیا کے چند جو گروہ ہیں ان میں سے ہے جو کہ انتہائی اوپریسڈ ہیں. مسلمان وومن ہیز بین اوپریسڈ اینڈ
her rights have been hijacked, and this oppression was not by Allah, it was not by Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Actually, when Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam preached Islam, the opposite happened. Women were given autonomy, women were given strength, women were given rights, اور بہت زیادہ دیے تھے. برابری ہے بہت سی چیزوں میں. دیکھیں یہاں پہ تکلیف ہونے لگ جاتی ہے, پیٹ میں درد ہوتی ہے مردوں کی جب میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا. بھئی قرآن آپ کا یہ کہہ رہا ہے. ہاں یہ اللہ نے کہا کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی, اور بعض کو بعض پہ جب فضیلت دی, جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ فزیکل اسٹرینتھ, لانگ ٹرم سٹریس, اس میں اللہ نے فضیلت دی. مرد کو یہ چیز, اس کی باڈی یہ پروسیس کر سکتی ہے. عورت کو فضیلت دی نرچرنگ میں, آپ کہہ لیں ماں کو فضیلت دی باپ سے کہیں زیادہ درجے, یعنی ڈفرینٹ چیزوں میں آپ کو بیسڈ آن دا رولز پھر آپ کو فضیلت نظر آتی ہے. اور مزے کی بات یہ, جہاں پہ فضیلت ہوگی وہاں پہ رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوں گی. تو یہ بات نہ ڈسکس کی جا رہی ہے, نہ اس پہ علماء کرام بول رہے ہیں, اور اس کو ہائی جیک کر کے بیڑا غرق کرتی ہے. اور اب انتہائی اس وقت اپریشن ہے مسلمان عورت کے خلاف. میں آج ان عورتوں کی زبان بن کے, جب میں ان علماء کرام کو چیلنج کروں گی, تو میں ان عورتوں کی, آپ سمجھیں کہ نمائندہ بن کے آج بات کر رہی ہوں, جو اس وقت بھی انتہائی پسی ہوئی ہیں, انتہائی ان کے حقوق کو اپریس کیا جا رہا ہے, اور ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے, یہ تمہارا دین بھی یہی کہتا ہے. تو میں آج ان عورتوں کی اللہ کے فضل و کرم سے ریپرزینٹیٹیو بن کے, آواز بن کے, میں ان علماء کرام کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ دے مسٹ اسپیک اپ. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر آپ سے سوال ہوگا کہ جب آپ کے سامنے آپریشن ہو رہا تھا تو آپ کیوں نہیں بولے, آپ نے کیوں نہیں زبان کھولی. پھر سے وہ یاد کراؤں گی کہ مظلوم کی آواز کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. مظلوم کی آواز سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے. اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اگر آپ ان خواتین میں سے ہیں, تو یاد رکھیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ نوز, اللہ از ود یو. کیپ پریئنگ ٹو اللہ تعالیٰ. سو لیٹس بگن. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ. آج جس حدیث کو میں, جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے, جو کہ میں نہیں مانتی کہ یہ حدیث ہے, میں اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہوں کہ یہ کریکٹ نہیں ہے. رائٹ. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب آپ نے حدیث کی صحت کو دیکھنا ہوتا ہے, یعنی یہ صحیح ہے کہ نہیں, اس میں آپ 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نریشن کی چین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں نریٹر کون ہے, کیا یہ نریٹر سچ مچ میں ایگزسٹ کرتے تھے, کیا یہ واقعی صحابہ کرام میں سے تھے, یا یہ تابعی تھے, یا تبع تابعی تھے, یہ کون ہے, پہلے یہ دیکھا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چین ہے کیا وہ درست ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, کیا یہ صحابی وہاں پہ موجود بھی تھے کہ نہیں. یعنی یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں. اور پھر متن, دا کانٹینٹ آف دا حدیث بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو قرآن اور سنت کے بالکل برخلاف ہے, تو اس کی بھی پھر صحت کو کویسچن کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں. یہ آپ نے سنی ہوگی بہت دفعہ. مجھے بتائیے اگر یہ آپ نے سنی بھی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت کو اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت اپنے مرد کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا. آپ نے سنی بھی ہے یہ؟ لیٹ می نو. آپ نے سنی بھی ہے یہ؟ کیا آپ اس کو حدیث مانتے ہیں؟ لیٹ می نو. یا آئی سی اے لاٹ آف پیپل ویونگ دیئر ہینڈ. یہ جو ہے میں آپ کو یہ پوری سناتی ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی کہ اس پہ بہت سے اسکالرز کا اختلاف ہے, اور بہت سے اسکالرز نے اس کو فالس قرار دیا ہے. اور یہ کہ یہ آئی بلیو کہ صرف ابن ماجہ میں ہے, اور اس میں اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے. لیکن زیادہ تر اسکالرز نے, بہت سے اسکالرز نے اس کو چیلنج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ فالس ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو ریفرنس دیتی ہوں, آپ بے شک گوگل کر کے دیکھ لیں, یوٹیوب پہ کھول لیں. شیخ اکرم ندوی ہیں, I was blessed to find him. مجھے کسی نے بتایا تھا ان کے بارے میں. He is one of the top محدثین in the world, یعنی شیخ الحدیث ہیں, انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. اور انہوں نے ابھی اس وقت وہ انگلینڈ میں ہیں, ڈین ہیں اپنی یونیورسٹی کے. اور جیسا کہ میں نے کہا, دنیا کے اس وقت جو ٹاپ کے اسکالرز ہیں حدیث میں, وہ ان میں سے ہیں. انہوں نے تمام زندگی حدیث کی ریسرچ میں گزاری ہے. دیکھیے
آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، فرض کریں اگر مجھے کینسر ہوتا ہے تو میں ایک آنکولوجسٹ کے پاس جاؤں گی، میں ایک انٹرنسٹ کے پاس تو نہیں جاؤں گی نا، یا میں کارڈیولوجسٹ کے پاس تو نہیں جاؤں گی، کیونکہ جتنی سیویئر بیماری ہے اتنی سیریسلی میں جا کے ایک اسپیشلسٹ کو ڈھونڈوں گی کہ مجھے یہ کینسر ہے، میرا اس کا علاج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت دے، آمین، بیماری سے بچائے، آمین۔ تو اسی طرح سے آپ کی یہ جو اسکالرلی جو شاخیں ہیں ان میں بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کوئی لنگوسٹک ایکسپرٹ ہے، کوئی حدیث کے ایکسپرٹ ہے، کوئی فقہ کے ایکسپرٹ ہے، تو حدیث کے معاملے میں پھر حدیث کے ایکسپرٹ کو ہی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ شیخ اکرم ندوی نے اوپنلی اس کو ریفیوٹ کیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، انہوں نے 2-3 اس میں نقطے دیے ہیں کس کی وجہ سے انہوں نے ریفیوٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو فالس قرار دیا۔ اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پہلے حدیث یہ سناؤں گی نریشن، پھر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے آپ اپنی عقل استعمال کر کے اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ایک اور آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، ہم سب ملت ابراہیم کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اتنا پسند فرمایا کہ تمام پیغمبروں کو پھر حکم دیا کہ ملت ابراہیم پہ ہی آپ چلیں گے، سب انکلوڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اول ترین سنتوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے پاپولر نیریٹو کو چیلنج کریں جب وہ آپ کو باطل لگ رہا ہو، چاہے وہ نیریٹو آپ کے باپ دادا کا ہی کیوں نہ ہو۔ جب حق کی بات آئے گی تو آپ اس کو بولڈلی چیلنج کریں گے، بولڈلی۔ ہمارے دین میں عقل کی، ذہانت کی بہت قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیشتر ایگزامپلز ہیں، میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو وہ بھی سناؤں گی، آیتیں بھی بتاؤں گی کہ اللہ نے عقل کو، دلیل کو بہت پسند فرمایا ہے۔ As long as you have sincerity in your heart, Allah will guide you if you use your aql. Allah will guide you. And so اس میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو اپنی بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ یہ اس طرح کی باتیں تھیں، کیونکہ میں بچپن سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا کہ مجھے ذہانت دی تھی، تو میں بچپن سے چھوٹی سی عمر سے جو چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ مجھے وہ جسٹس نہیں لگتی تھی، تو میں اس کو چیلنج کرتی تھی، مجھے جب جواب نہیں ملتا تھا، جبراً اس پہ فورس کیا جاتا تھا، تو میں ینگ ایج میں اسلام کو خیر آباد کہہ چکی تھی، بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ دینی گھرانہ تھا، تو مجھے ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے امی ابو کے سامنے یہ بات کہوں، لیکن دل ہی دل میں دماغی طور پہ میں نے اس کو ریفیوٹ کر دیا تھا کہ بھئی ایک طرف قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جسٹ ہے، یہاں پہ جسٹس ہی نہیں ہو رہی، یعنی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے تم یہ بھی برداشت کرو گی، یہ بھی برداشت کرو گی، یہ بھی برداشت کرو گی۔ جب میں نے اپنا جینڈر خود چوز نہیں کیا، میری چوائس کے بغیر مجھے اس جینڈر میں پیدا کیا، اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ انجسٹس کو برداشت کرو، تو اللہ از ناٹ جسٹ دین۔ تو میں نے اس وقت کیونکہ عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی کہ مجھے چیلنج کرنا چاہیے تھا ان سکولرز کو، ان لوگوں کو جو مجھے یہ دین کہہ کے بتا رہے ہیں، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ چونکہ یہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں دین کے، اسلام کے، تو پھر اسلام ہی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ ہی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ I should be challenging the scholars. And by challenging the scholars, I am not refuting Islam, neither am I refuting the Quran, nor am I refuting the Sunnah. یہ بات ذرا تھوڑی دیر بعد جا کے سمجھ میں آئی۔ تو ایسی بہت سی اس وقت ایک الارمنگ تعداد ہے ینگ بچیوں کی ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ، اسپیشلی آؤٹ سائڈ آف پاکستان، جو اسلام سے ہاتھ دھو کے خارج ہو رہی ہیں کیونکہ یہی باتیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ آپ ان ذہانت والے کویسچنز کو آنسر کر سکیں، تو جبر کے ساتھ ان کو اس چیز میں فورس فیڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو نکلتا ہے، بیکاز ٹو مچ اپریشن ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو انارکی۔ سو اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اپریشن نہیں ہے، لہٰذا یہ انارکی کے خلاف میری ایک آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم یہ کام کر سکیں کہ ان کو سچائی کی طرف پیار سے، محبت سے، ان کی کویسچنز کو دلیل کے ساتھ جواب دے سکیں، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بہت سی باتیں جو ہمیں زبردستی ٹھونسی جا رہی ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ سو I will start with this. I will read the whole narration and then I will tell you what my challenges are. اچھا، اس سے پہلے میں آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات کہہ دوں کہ میں اس میں خاص طور پہ نام لے کے چیلنج کر رہی ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو۔ میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور بھی بہت سے اسکالرز ہیں، میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں، سب کو سنتی ہوں 100%۔ میں کسی کے ساتھ بھی اگری نہیں کرتی کیونکہ میں اپنی عقل بھی استعمال کرتی ہوں۔ انجینئر صاحب جو ہیں، میں نے ان کو چوز کیوں کیا ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ یہ بار بار حدیث کہہ کے اس کو کوٹ کرتے ہیں،
دوسرا یہ کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ خاص نعمتوں سے نوازا ہے جن کی میں بہت قدر کرتی ہوں، اور میں اللہ کی خاطر انجینئر صاحب کو بہت پسند کرتی ہوں کہ ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ڈالی ہیں. ایک تو یہ کہ ان میں انٹیلیجنس ہے. انٹیلیجنس کی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک وہ دین، وہ ایمان جو انٹیلیجنس سوچ کی بیسس پہ سوچ سمجھ کے ایمان اخذ کیا گیا ہو، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان جو بس ممکری میں فالو کر کے دوسروں کو کیا، اور تقلید میں، ان دونوں کا ایمان برابر نہیں ہے. اللہ انٹیلیجنس کو بہت پریفر کرتا ہے. تو ایک تو ان کی یہ چیز. دوسرا، سنت ابراہیمی کے مطابق انہوں نے پاپولر نیریٹو کو چیلنج کیا ہے، اور ایون خود وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی پہلے اس میں اسی کسی وہ اس میں عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس کو بھی چھوڑا اور پھر تمام کے تمام عقیدوں کو چیلنج کر دیا. آئی ریئلی لائک دیٹ. تیسری بات یہ ہے کہ وہ بولڈلی، کریج کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. وہ بات بالکل سافن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ حق بات بھی ذرا گول مول طریقے سے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو بیک لیش کا ڈر ہوتا ہے. تو حق بات جو بولڈلی کرے، کریج سے کرے، اور اپنے اس پہ پھر موقف پہ ڈٹا ہو، یہ چیز بھی مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے. یہ بھی سنت ابراہیمی ہے. اور چوتھی بات جو ہے، جس کی میں بھی بنیاد میری جو ان کے ساتھ عقیدت ہے اس میں ہے کہ وہ توحید کے بہت پکے ہیں. توحید کے معاملے میں ان کا بھی ایبسولوٹلی ناٹ والا رویہ جو میرا بھی ہے. آئی آلسو بلیو کہ توحید کے معاملے میں دیر از ایبسولوٹلی نو فلیکسیبلٹی. توحید ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. توحید کے اندر جو کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے ان ڈفرینٹ عقیدوں کی وجہ سے، اس کنفیوژن نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے. میں بار بار سکھاتی ہوں کہ 4 T's دیٹ ول میک یور لائف ہیپی اینڈ ایزی آر توحید، توکل، تشکر اور تقوی. یہ 4 چیزیں اگر آپ کو آ جائیں گی تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور میں آپ کو پتہ ہے کوئی بہت زیادہ آرتھوڈاکس یا ہارڈ لائننگ مسلم نہیں ہوں. میں خود بھی آپ ہی کی طرح کی ہوں، اور لیکن میں نے خود اپنی زندگی میں جو میں نے سیلف ڈیولپمنٹ کا کام سیکھا ہے، گورے سے سیکھا. آپ کو پتہ ہے گورا تو ہر چیز ایک سبجیکٹ کے مطابق ایک کریکولم کے ساتھ سکھاتا ہے. میں نے اسلام کی یہ 4 T's جب اپنی زندگی میں نافذ کی، ان کو امپلیمنٹ کیا، اس کے بعد جو میری زندگی چینج ہوئی ہے وہ دنیا کے کسی بہترین سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹیچر نے بھی نہیں کی، اور میں نے دنیا کے بہترین گورے سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹیچر سے سیکھا ہوا ہے. سو آپ کے جو بھی ہیں، آپ میں بی یو لائک ایکہارٹ ٹولی کی لوگ بات کرتے ہیں، جیک کینفیلڈ کی بات کرتے ہیں، وین ڈائر کی بات کرتے ہیں، ٹی ایم آرگنائزیشن والے ہیں وہ مہریشی کی بات کرتے ہیں. بہت سے ٹیچرز ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کے. ان سب کے مقابلے میں، کیونکہ دے آل ول ٹیک یو ٹو اے سرٹن ڈگری اینڈ دین دے وونٹ بی ایبل ٹو ٹیک یو فردر. آئی فیل دیٹ اسلام ول ٹیک یو ٹو دیٹ لاسٹ ڈگری. سو انجینئر صاحب کو میں ان چیزوں کی وجہ سے سنگل آؤٹ کر رہی ہوں، کیونکہ میری یہ امید ہے، کیونکہ وہ حق بات کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنے ایکسیپٹڈ نیریٹو کو چیلنج کرنا بھی جانتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ جب میں یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش کروں گی، آپ میں سے کوئی جو بھی سن رہا ہو اگر ان کو جانتے ہو تو ان کو یہ ضرور بھیجیے گا، تو وہ سچ کو کم از کم دیکھ کے تو اس کی بیسس پہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے. سو I would love to hear back from him. تو اب یہ شروع کرتے ہیں بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ کون سی نریشن ہے. میں آپ کو انٹائرٹی میں یہ نریشن پہلے سناؤں گی، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ چلوں گی، اور پھر دوبارہ میں یہ نریشن ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس میں کیا پرابلمس ہیں. سو اٹ از سیڈ دیٹ وین معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ came from Sham, he prostrated to the Prophet. یعنی انہوں نے سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا what is this O Muad، کہ یہ کیا ہے. and he said I went to Sham and saw them prostrating to their bishops and patricians and I wanted to do that for you. کہ میں نے شام میں دیکھا کہ وہ اپنے بشپس کو اور ان کو اپنے اسکالرس کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا do not do that. if I were to command anyone to prostrate to anyone other than Allah, I would have commanded women to prostrate to their husbands. کہ ایسا مت کرو. اگر میں نے کبھی کسی کو حکم دینا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کریں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. by the one in whose hand is the soul of Muhammad، قسم اس خدا کی کہ جس کی قبضے میں محمد کی جان ہے. no woman can fulfill her duty towards Allah until she fulfills her duty towards her husband. کہ کوئی بھی عورت
اللہ کے لیے جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ فلفل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی ڈیوٹی اپنے ہسبینڈ کے لیے فلفل نہ کرے. اف ہی آسکس ہر فار انٹیمیسی ایون اف شی از آن ہر کیمل شی شوڈ ناٹ ریفیوز. میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گی, آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں. سرپرائزنگلی یہ حدیث زیادہ تر علماء انکلوڈنگ انجینئر صاحب بس یہاں تک سناتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو خاوند کو سجدہ کرتی. یہ باقی حدیث وہ پوری کیوں نہیں سناتے, کیونکہ آبویسلی اتنی آبجیکشنبل ہے کہ اس کو وہ حذف کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ تھوڑی سی نیت کی سچائی جو ہے وہ اس میں شو ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, دیکھیے کانٹینٹ ہی اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آج پتہ نہیں اتنا ٹائم ہوگا کہ نہیں کہ میں آپ کو تمام تر وہ ریفرنسز سنا سکوں کہ مرد اور عورت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکچولی چیزیں فرمائی ہیں اس میں کتنا بیلنس ہے, اس میں کتنی محبت ہے, اس میں کتنا ریگارڈ ہے, رسپیکٹ ہے. اور یہ کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کو دیکھتے ہیں, جو کہ ہمیں حکم ہے کہ قرآن میں نہیں بات سمجھ میں آ رہی تو سنت میں دیکھو, تو ہمیں ایسا کچھ نہیں نظر آتا. سو پہلے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات, میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے, اس میں میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں. بہت خوبصورت ویڈیو ہے عمر سلیمان کی, شیخ عمر سلیمان کی ویڈیو ہے اباؤٹ حضرت معاذ ابن جبل. یہ بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے. ان کے اوپر کوئی 1 گھنٹے سے اوپر کی ان کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بہت ان کی لائف سے کافی چیزیں بتائی ہیں. اٹ از بیوٹیفل. آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, دا یقین انسٹیٹیوٹ کے نام سے ان کا چینل ہے عمر سلیمان, اور اگر آپ یہ ڈالیں گے کی ورڈز میں معاذ ابن جبل تو یہ فوراً آ جائے گی ویڈیو. بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں, دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹولڈ ادرز آلسو, میری جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ اگر آپ جو بچوں کو تربیت اچھی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ یہ شروع کر دیں کہ عمر سلمان کی ایک پوری سیریز ہے آن صحابہ, ایک سنڈے کو بیٹھ کے ایک ویڈیو دیکھیں, اس کو روک روک کے بچوں کے ساتھ ڈبیٹ کریں, کوشچنس پوچھیں کہ وٹ ڈڈ یو لرن فرام دس, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس. کیونکہ اتنی خوبصورت یہ پرسنالٹیز ہیں کہ ہمارے بچے جو ڈفرینٹ قسم کے ہیروز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں لگیں گے ان کے مقابلے میں, کیونکہ ایک تو پرسنالٹیز خوبصورت ہیں اور پھر ان کی جو اکمپلشمنٹس ہیں دے آر امیزنگ, دے آر ایبسلیوٹلی امیزنگ. سو معاذ ابن جبل جو ہیں وہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے. وہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بہت ینگ ایج میں اسلام قبول کر لیا تھا. وہ 10-11 سال کے تھے جب انہوں نے جب دعوت اسلام سنی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ نے ان کو بھی یہ گفٹ دیا تھا کہ یہ بہت ذہین تھے. ایک تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حسین تھے دیکھنے میں اور حسین تھے کردار میں, اخلاق میں بھی بہت حسین تھے. سو ہی واز ویری ہینڈسم اینڈ ہی واز ویری بیوٹیفل ان ہز مینرز اینڈ ایٹیکیٹس. اوپر سے اللہ نے ان کو بہت ذہین بنایا تھا, نالج بہت دی تھی اور یادداشت بھی بہت اچھی تھی. تو بہت ینگ ایج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا ایک طرح سے, کیونکہ ان کے والد نہیں تھے. اور یہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن یہ کاتب وحی میں سے بھی تھے اور ان کو حفظ بھی تھا قرآن, اور یہ ارلی ترین جو مفتی ہیں اسلام کے یہ ان میں سے تھے, کیونکہ ان کو فتویٰ بھی یہ دیتے تھے, یعنی یہ بتاتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو حضرت معاذ ینگ ایج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اور یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری علماء کا اس پہ اتفاق ہے, اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے جنت کے ڈفرینٹ سردار ہوں گے تو جو علماء کے جو شیخ ہوں گے, جو سردار ہوں گے, وہ معاذ ابن جبل ہوں گے, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نالج حکمت سب کچھ بخشا تھا. اور انہوں نے تمام تر دین کی تعلیم ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں حاصل کی, ایک ینگ ایج سے حاصل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. اپنی وفات سے پہلے ہاتھ پکڑ کے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اے معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے, آئی لو یو. اور انہوں نے بھی آگے سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آئی لو یو آلسو. بہت بہت ہی عقیدت, شفقت, محبت کا ان کے ساتھ رویہ تھا. اور تمام تر صحابہ حضرت معاذ کو بہت ہائی لیول پہ دیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بہت رسپیکٹ, بہت ریگارڈ کرتے تھے. بلکہ ایک ٹائم پہ جب وہ وصیت کر رہے تھے کہ اگر میری وفات ہو جائے اور میرے بعد تم لوگ کس کو خلیفہ چن سکتے ہو, ان میں سے ایک نام انہوں نے حضرت معاذ کا بھی دیا تھا. تو یہاں پہ جو یہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ قرآن کے ایک اسکالر تھے, اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ یہ رہتے تھے جب یہ ہجرت کر کے آئے تھے. تو یعنی ایک اور بہت جلیل القدر صحابی جن کے ساتھ یہ رہتے تھے, اور دین کا کانسٹنٹلی نالج کا ایکسچینج ہو رہا ہے.
تو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دا موسٹ نالجبل پرسن اباؤٹ واٹ از حرام اینڈ حلال از معاذ ابن جبل. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈورس کیا کہ جو سب سے زیادہ نالج رکھتا ہے حلال اور حرام کے بارے میں وہ معاذ ہے. حالانکہ اس وقت بھی ان کی عمر بہت ینگ تھی. ہمارے دین میں اللہ کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عقل, انٹیلیجنس کو مانا جائے گا, اس کی رسپیکٹ کی جائے گی irrespective آف دی ایج. یہ آپ کو بار بار ایگزامپلس ملیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں میں سے تھے جب انہوں نے ایمان قبول کیا تھا, ان کو ہم ڈورز آف وزڈم میں سے مانتے ہیں. سو ہمارے ہاں ہمارے دین میں عقل, وزڈم کی رسپیکٹ کی جاتی ہے irrespective آف دی ایج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو ایک امیزنگ ہیومن بینگ, بہت تعریف کی ان کی ہمیشہ, اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ فتواز بھی دیتے تھے. یہ ایک بہت مشہور ایک حدیث ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے, جو کہ وہ بھی ان کی روایت سے ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو نو وٹ رائٹ اللہ ہیز اپون ہز سلیوز. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. حالانکہ یہ جواب دے سکتے تھے اس وقت, لیکن یہ ادب میں بھی بہت بہترین اخلاق ان کا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال کر رہے ہیں تو ہی از ڈیزائرنگ ٹو ٹیچ می سم تھنگ, تو میں اس میں اپنی شیخی نہ ماروں, ادب کے مطابق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھوں کہ اللہ اینڈ ہز پروفٹ نو بیسٹ. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا that they should worship only Allah without assigning any partners, کہ اللہ کا اپنے بندے پہ یہ حق ہے کہ اس کی صرف عبادت کی جائے بغیر کسی پارٹنرز کو اسائن کیے. تو پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ اے معاذ, کیا تمہیں پتہ ہے کہ پھر اگر یہ کام پورا کرے اللہ کا سلیو تو پھر اس کا اللہ کے اوپر پھر کیا حق ہے؟ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پھر اس کا حق یہ ہے اللہ پہ کہ پھر اللہ اس کو پنش نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ, بڑی مشہور حدیث ہے, یہ بھی ان کی نریشن ہے. تو وہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے کہ اگر یہ کام کر لیں تو اللہ پھر, یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے, پھر اللہ پنش نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ میں لوگوں کو جا کے یہ بات بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے, یہ بڑی اچھی خبر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ پھر وہ لیزی ہو جائیں گے, کہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بات کر لینے سے اللہ ان کو پنش نہیں کرے گا تو پھر کہیں وہ لیزی نہ ہو جائیں. تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے یہ حدیث اپنی زندگی میں شیئر نہیں کی, لیکن اپنی وفات سے پہلے یہ سوچ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تعلیم دی جو کہ میرے پاس ایک امانت کے طور پہ, تو میں مرنے سے پہلے اس کو لوگوں کو بتا دوں, تو تب انہوں نے پھر یہ شیئر کی تھی. نبی کریم, اس میں دوسری چیز جو پروو ہوتی ہے اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی ان کو کہ لوگ لیزی ہو جائیں گے, اس سے یہ بات بھی انڈورس ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ معاذ کی انٹلیکٹ اس سے زیادہ اونچی ہے, معاذ کا انٹلیکٹ ایمان بھی اس سے زیادہ اونچا ہے, یہ لیزی نہیں ہوں گے, اس لیے ان کو بتا دیا. دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں دونوں طرف سے خوبصورت اخلاق, وزڈم, فور سائٹ, سب کچھ شو ہو رہی ہے. ایک اور نریشن ہے ان کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈوائس مانگی, یعنی ایڈوائس مانگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائس کی کہ ٹریٹ پیپل ود گڈ مینرز, ٹریٹ پیپل ود گڈ مینرز, حسن اخلاق. اب آپ یہ چیز دیکھیں اور وہ دیکھیں جو میں نے آپ کو نریشن پہلے سنائی ہے کہ عورت کیمل پہ بھی ہو تو اس کو مرد کا وہ ڈیزائر پوری کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں سنت سے ڈائریکٹ کلیش ہو رہی ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ, ان کی سنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کہیں پہ آپ کو ایسا کوئی اگزامپل نہیں ملے گا جو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے ایک چیز کہ جب وہ اپنا کوئی حکم دیتے تھے یا وہ ایڈوائس دیتے تھے صحابہ کو, صحابہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے. یہ وہ لوگ نہیں تھے ہمارے آپ کے جیسے کہ بس سن کے تو ہاں جی کل کریں گے, وہ اسی وقت عمل کرتے تھے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو کوئی ایک وہ بتائیں نا, ایسی نریشن بھی سنت میں کی بتائیں, ایسی سنت بھی کسی صحابی کی بتائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں کہ بیوی کیمل پہ جا رہی تھی اور میاں نے ایسا حکم دیا اور پھر وہ پورا ہوا. ویئر از اٹ؟ وائی ڈو وی ناٹ فائنڈ اینی سچ ایگزامپل اینی ویئر؟ کیونکہ جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جی حجاب اور حیا اور شرم, نو نو نو, اس حدیثوں کو پڑھیں. بہت چیزیں ہمارے دین, جب باتیں دین کے معاملے پہ آتی ہیں کوئی حیا کوئی شرم نہیں, سب چیزیں بہت کھل کے بیان ہوئی بھی ہیں. یہ بات آپ کو بہرحال نہیں ملے گی. سو ایک اور چیز ہے کہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ, میں ایک اور چیز آپ کو سناتی ہوں.
تو یہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. میں اپنے ورڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جب آپ عمر سلیمان کی سنیں گے اس میں آپ کو پوری یہ ملے گی کہ حضرت معاذ جو تھے، ظاہر ہے وہ بچپن سے ہی اللہ کے عشق اور دین اسلام کے عشق اور محبت میں تھے. ان کی عادتیں بہت پختہ ہو چکی ہوئی تھیں. تو وہ جب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت اس میں کرنے لگ جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایک اور صحابی، وہ بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے جا کے شکایت لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دیکھیں نا، یہ جماعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت عشاء میں کرنے لگ جاتے ہیں. تو حضرت معاذ کو اس پہ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ منافق ہے بندہ، کہ یہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ اعتراض کر رہا ہے. ہاؤ کین ہی ناٹ لو دا تلاوت آف قرآن پاک، بیکاز وہ خود ہی لوڈ دا تلاوت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ او معاذ، ول یو بی اے فتنہ فار دا پیپل، میننگ کہ دین کو مشکل نہ بناؤ، اتنا مشکل نہ بناؤ کہ فتنہ ادھر سے کھڑا ہو. تو اس میں دیکھیں کتنا وزڈم ہے، کتنی ٹیچنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جبر نہیں ہے دین میں، سختی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. حضرت معاذ ایک ینگ آدمی تھے، ان میں ہمت زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی. کچھ لوگ وہاں پہ بوڑھے بھی تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ابھی ان کی عادتیں اتنی پختہ نہیں ہوئی، کسی کے 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ چھوٹی والی صورتیں پڑھو عشاء کی نماز میں تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اتنا سیخ پا ہو جائے کہ وہ فتنہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے. اور آپ جگہ جگہ عورتوں کے رائٹس میں یہی چیز دیکھیں گی، فتنہ 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 کریٹ ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ایکسٹریمزم پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ پروف کر کے دکھاؤں گی کہ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو بس 4 دیواری میں بند کر دو. اب دینی گھروں میں کیا ماحول ہے؟ یہی ماحول ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا، ڈاکٹر اسرار نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میں بہت ان کی عزت کرتی ہوں، ہر بات سے اگری نہیں کرتی. انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ بہتر ہے عورت کو گھر کے اندر رکھیں، اور گھر میں بھی ان کمروں میں رکھیں جو زیادہ اندر کی طرف ہیں، کہیں صحن میں جائے گی تو کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. بھئی آپ عورت پال رہے ہیں یا بکری پال رہے ہیں؟ ایک جیتا جاگتا انسان اس طرح کے آپریشن کی وجہ سے ذہنی مریض بنے گا، نارمل انسان وہ نہیں بنے گا. کہ آپ اس کو صحن میں بھی نہیں جانے دے رہے کہ بھئی یعنی اتنا چھپا دو، اتنا کیونکہ جی یہ آپ کی غیرت ہے. اور یہ ساری چیزیں بالکل مسکنسٹرو ہو چکی ہیں اور دماغی طور پہ مریض بنا رہی ہیں سب کو. یہ ان کا غیرت اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اینی وے، سو نیکسٹ ہی واز اپوائنٹڈ فار اے ایئر ان مکہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب یہ 1 سال مکہ میں رہو اور لوگوں کو دین کی تعلیم دو. ایک دفعہ انہوں نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز پہ پبلکلی کریکٹ کیا. حضرت عمر نے کوئی بات کہی جس کے اوپر انہوں نے پبلکلی چیلنج کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ مائیں اب معاذ جیسے بچے بیٹے نہیں جنتی، کہ اگر معاذ نہ ہوتا تو شورلی آج عمر would have destroyed himself، یعنی عمر سے آج کوئی غلطی ہو جاتی اگر معاذ نے کریکٹ نہیں کیا ہوتا. یہاں پہ تھا ان کا نالج، اس لیول کا تھا. حالانکہ عمر میں حضرت عمر سے چھوٹے تھے وہ، لیکن ان کے نالج، ان کی وزڈم، ان کی فقہ کی انڈرسٹینڈنگ، جورسپروڈنس کی انڈرسٹینڈنگ، تمام صحابہ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے. ہی واز ون آف دا ٹاپ ٹیئر اسکالرز، اس وقت کے جو مانے ہوئے اسکالرز تھے، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. سو اب آپ مجھے یہ بتائیں، پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ ایسا شخص جو دین کا اسکالر مانا جا رہا ہے، تمام صحابیت جلیل القدر صحابیوں کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حرام حلال کا پوچھنا ہے تو معاذ سے پوچھو. کیا اس صحابی کو آپ نے اتنا لو لیول سمجھا ہوا ہے نالج میں اور ایمان میں کہ وہ کسی کو جا کے دیکھیں گے کہ وہ اپنے اسکالرز کو سجدہ کر رہے ہیں، تقلید میں وہ بھی کریں گے، اور وہ بھی وہ چیز کہ سجدہ جو کہ ہم نہیں مانتے سوائے اللہ کے. یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ. میں تو پہلے تعظیمی سجدہ اس کو بھی میں ریفیوٹ کرتی ہوں، کیونکہ میری نظر میں جو ایون حضرت آدم کو سجدہ ہوا تھا اور پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ بہرحال اللہ کو تھا. It was celebration of the creation of Hazrat Adam and the celebration of what happened with Hazrat Yusuf علیہ السلام. سجدہ بہرحال اللہ کو ہوتا ہے.
تو یہ لیکن تمام اسکالر مانتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ بھی بہرحال ہماری شریعت میں منع ہو چکا ہے، منسوخ ہے. میں تو مانتی ہوں کہ ہر شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن چلیں آپ کی بات بھی اگر مان لیتی ہوں تو آپ کے خیال میں اتنا بیسک کمانڈمنٹ آف اسلام، بنیادی چیز ہمارے دین کی، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اٹ بی کہ وہ اول تو تقلید میں امپریس ہو کے سجدے کریں گے، اور اگر تعظیماً بھی سمجھ رہے ہیں تو کیا ان کو علم نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی شریعت میں یہ تنسیخ ہو چکی ہے؟ ہاؤ کین اٹ بی؟ وہ تو اگر آپ دیکھیں، اگر آج کل کے اس میں آپ کمپیئر کریں گے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی ایچ ڈی کے لیول پہ تھے. جورسپروڈنس آف اسلام، حرام حلال، وہ ہر چیز میں پی ایچ ڈی کے لیول پہ تھے. ان کو یہ بات علم نہیں ہے کہ وہ تقلید میں آ کے تو اس طرح سے سجدے کریں گے. ناٹ پاسبل. سو یہاں پہ میں آپ کو پہلا آپ کا اعتراض دے رہی ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ صحابی جس کے اوپر یہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے وہ آ کے یہ حرکت کرے. پاسبل نہیں ہے. ان کی پوری زندگی میں کوئی ایک چیز نکال کے دکھائیں جہاں پہ انہیں توحید کی سمجھ نہیں آئی تھی، جو کہ وہ چھوٹے سے بچے تھے تو انہوں نے توحید کی گواہی دیتی تھی تو ان کو سمجھ نہیں آئی ہے اور وہ ایسی حرکتیں کرتے پھرے. ناٹ پاسبل. اوکے. سیکنڈ چیز اس میں جو ہے، جو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ابھی آپ کو ایک سناؤں گی، بہت ہی رکت آمیز وہ واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کر رہے تھے یمن کے لیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر دے دی تھی کہ شاید تم مجھے اب یہ آخری دفعہ دیکھ رہے ہو. تو اس میں بہت سی بڑی لمبی وہ حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایڈوائس بھی ہے، اور اس میں بہت کلیئرلی پتا ہے کہ یہ جب یمن کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اب تم پروبیبلی مجھے دوبارہ نہیں دیکھو گے. اور پھر یہی ہوا بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو شام تو حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گئے تھے، تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شام سے واپسی پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے یہ حرکت کی. تو یہ ٹائمنگ وائز بھی یہ غلط بن رہی ہے بات. ٹھیک ہے. اسی کی بیسس پہ شیخ اکرم ندوی نے بھی اس کو ریفیوٹ کیا. میں تو عام عورت ہوں نا، وہ تو شیخ الحدیث ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو متن کے حوالے سے دیکھیں تو بھی بات نہیں بن رہی. جب آپ نریشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت معاذ یہ بات کہہ سکتے ہیں تو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حضرت معاذ یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شام سے واپسی پہ انہوں نے یہ کیا، تو شام تو وہ جب گئے تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. تو وہاں پہ یہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتی ہوں. جب وہ یمن جا رہے تھے تو کچھ انسٹرکشنز جو ہیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. پہلی انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا معاذ آئی لو یو. کتنا بڑے آنر کی بات ہے. آپ سوچیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھ پکڑ کے فیس ٹو فیس کہہ رہے ہیں کہ معاذ آئی لو یو. اور ہمیں پتہ ہے کہ جس سے اللہ کا نبی پیار کرتا ہے اس سے اللہ ہر حال میں پیار کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ give us some small semblance of this love from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah make us one of those people that are loved by Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah Ta'ala, and may Allah Ta'ala increase the darajat of all these beautiful sahabis, tabi'is, taba tabi'in, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Ahle Bayt, and all of those people and all of the Muslims that have died and our loved ones who have died. Ameen. So تو انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ نبی کریم یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا when you call out to the people of the book، یعنی کیونکہ یمن کے لوگ جو تھے وہ بہرحال people of the book تھے، یعنی وہ عیسائی تھے، تو اس پہ تھے. تو ان کو کہا کہ teach them لا الہ الا اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی پہلے سب سے ان کو توحید کا سبق دو، سب سے پہلے توحید کا سبق دو. اتنی امپورٹنٹ ہے توحید، اتنی امپورٹنٹ ہے، ایک اللہ بس، کوئی اور نہیں. پہلے ان کو وہ سبق دو، اس کے بعد ان کو بتاؤ کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں. اینڈ اگر وہ یہ بات فالو کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے 5 نمازوں کا. یعنی پھر تشہد کے بعد پہلی امپورٹنٹ چیز آ گئی نماز. اور اگر وہ اس پہ بھی مان جائیں تو پھر ان کو بتانا اٹ از مینڈیٹڈ فار یو ٹو ڈو صدقہ، یعنی امیر سے لو اور غریب کو دو. اس میں نے اپنی تھوڑی سی انفرنس داخل کی ہے کہ اگر آپ مال میں امیر ہیں تو اس طرح سے صدقہ کریں، اور اگر آپ کو نالج میں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا ہے تو پھر آپ اس میں بھی جو نالج پور لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، یہ جو میں بات آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، کہ اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی کتنی امپورٹنٹ باتیں بتا رہے ہیں، کہ اس کے بعد ان کو کہو کہ اللہ سے ڈریں، اور یہ کہ fear the dua of the oppressed as there is no barrier between the call of the oppressed and Allah. یعنی یہ کہا کہ
اپریس جو ہے مظلوم ہے اس کی پکار میں اور اللہ کے درمیان کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے. اب وہ چاہے بائی دا وے کوئی بھی ہو, مسلمان مظلوم ہے یا کافر مظلوم ہے, مظلوم بہرحال مظلوم ہے, مظلوم کی دعا سیدھی رب تک پہنچتی ہے. تو یہاں پہ میں دوبارہ سے آپ کو سب کو وارن کرتی ہوں, تنبیہ دیتی ہوں, جو گھروں میں بیٹھ کے اس وقت اپنی عورتوں کے اوپر اپریشن کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ان کے دل سے تو آواز نکلتی ہوگی, چاہے آپ کے سامنے ان کا منہ بند ہے, دل سے تو آواز نکل رہی ہے, اور رب دلوں میں بستا ہے, اس کو دلوں کے حال بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. ڈریں اس دن سے جب آپ کو رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا کہ اس کو اپریس کیوں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کو بھی اپریس کرنے سے یا ناانصافی کرنے سے یا زیادتی کرنے سے بچائے. آمین ثم آمین. اس کا بڑا سخت جواب دینا ہوگا, اور اس کی معافی یا ہے ہی نہیں یا بہت مشکل ہے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ انسان کے اوپر ظلم کرنے کی معافی ہو. اور آپ اپنی ہاف آف دی امت جو مسلمان ہیں, آپ کی آدھی امت جو ہے وہ عورتوں کی ہے, ان کے اوپر اپریشن ہو رہا ہے, ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور میں اس کے لیے پھر کہتی ہوں کہ میں علماء کرام کو ٹھہراتی ہوں رسپانسبل اس میں, کہ آپ کو اللہ نے رسپانسبلٹی دی تھی کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا میسج کھول کے بیان کر دیں بغیر کسی ڈر کے. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جن سے میں نے پوچھا ہے, دے آر اسکالرز آف اسلام, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ یو نو ویمن آر بینگ oppressed, وائی ڈونٹ یو اسپیک اپ. اور ان کا یس وی نو that the rights of Muslim women are being oppressed, but we are not ready to talk about it yet because we will be ostracized. یعنی ہمیں یہ بات کے اوپر زیادہ بات کرنے پہ ہمیں بہت سخت بیک لیش آئے گا. ارے تو پھر کس کے لیے آپ نے یہ بنائی ہوئی ہے اپنی پلیٹ فارم؟ جس رب کے لیے بنائی ہے اس کی مخلوق آپ کے سامنے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور آپ نعرہ جوش کا بلند نہیں کر رہے. یعنی ہلکی ہلکی بات کر دیں گے, ہاں بیویوں پہ ظلم نہ کرو, ہاں عورتوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرو. بھائی جوش سے بولیں, بتائیں ان کو, آئینہ دکھائیں کہاں پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے, اٹ از یور ڈیوٹی, یور ریسپانسبلٹی ٹو ڈو اٹ. سو نیکسٹ آگے چلتے ہیں. اینڈ دین the last thing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told him, جب اب میں آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں جس کے اوپر سن کے آپ اگر نہیں روئیں گے تو I don't know, کیونکہ آپ کو یہ دماغ میں رکھیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے تھے. یہ ایک بات تو صحابہ کرام کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا نبی ہمارے درمیان میں نہیں رہے گا. یہ ان کے لیے انتہائی تکلیف اور رنج کی بات تھی, رائٹ. پھر اس کے بعد آپ پرسنالٹی دیکھیں حضرت معاذ کی, جو بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہیں, انتہائی محبت ہے, ایک آلموسٹ فادر سن والی ریلیشن شپ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں, شفقت سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی کتنی انہوں نے شخصیت سازی میں مدد کی, ان کو انکریج کر کے, ان کو انڈورس کر کے, ان کی ذہانت کو, ان کی پرسنالٹی کو, رائٹ. تو کتنا اسٹرانگ بانڈ ہوگا حضرت معاذ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور کتنی محبت تھی دونوں میں. تو جب یمن روانہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ان کو بہت سی ہدایات تھیں, بہت سے لیسنز دے, بہت ایڈوائس دی. اور پھر حضرت معاذ جو تھے وہ نکلتے ہوئے شہر سے نکلتے وقت وہ اونٹ کے اوپر تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کیونکہ وہ ان کو روانہ کر رہے تھے. تو وہ ڈفرینٹ ان کو ہدایات دے رہے تھے, جس طرح کہ ایک باپ دیتا ہے اپنے بیٹے کو ہدایت. ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ایمان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں جن و انس ان کے شر سے بچائے, یعنی دعائیں دے کے بھیج رہے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I'm sorry, سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت معاذ کی کیا حالت ہوئی ہوگی, جو ان کی محبت کا عالم تھا, کہ انہوں نے کہا کہ معاذ اب جب تم آؤ گے واپس مدینہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہو, اور ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو تمہیں مسجد میں ایک قبر بھی ملے, یعنی میں نہیں ملوں گا, میری قبر ہوگی. تو اس کے اوپر حضرت معاذ رونے لگے, اور ظاہر ہے ان کو بہت شوق لگی, انہیں رنج ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو سی ہیم. سو ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈونٹ کرائی او معاذ, بیکاز if you want to be close to me then people, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. انہوں نے اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ تقوی میں اسٹرانگ ہیں, جو اللہ سے قریب ہیں, وہ مجھ سے بھی قریب ہیں, چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں اور جو بھی ہوں, whoever they are and wherever they are. یعنی یہ کہ میں دنیا میں نہیں رہوں گا, تم دنیا میں ہوگے, لیکن تم پھر بھی مجھ سے قریب ہوگے اگر تم تقوی میں
زیادہ ہوگی. یعنی جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کو میں بہرحال ان سے قریب ہی رہوں گا. میں اللہ تعالیٰ میک us one of those people who the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم finds close to him. آمین. تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو اپنے ویڈیوز میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ تقویٰ کی سپرفیشل ڈیفینیشن جو ہے جو زیادہ تر لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہے فیئر آف اللہ. بٹ ایکچوئل اگر آپ دیکھیں شیخ مراد کی میں نے سنی تھی یہ کہ the more comprehensive understanding of taqwa is compassionate awareness of God. ہر وقت ایک محبت سے آپ کو یہ اویئرنیس ہو کہ اللہ ہے, اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں اللہ سے پیار کرتی ہوں, ہر چیز میں اللہ کے اوپر اویئرنیس ہو آپ کی. دیٹ از ایکچولی تقویٰ. اور جب یہ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ کمپیشنیٹ اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر آپ محبوب کی جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی, اس کی دل جوئی سے آپ کو بہت خوف ہوتا ہے. یہ ہے خشیت کا میری نظر میں اصل ڈیفینیشن. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے بہت خوف رکھتے ہیں, اللہ کی پنشمنٹ سے, اس کے عذاب سے. یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے. بہرحال کہ جو تقوی میں زیادہ ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو انسٹرکشن تھی کہ مت رو, دل دکھی مت کرو, یہ یاد رکھنا کہ اگر تقوی تمہارا زیادہ ہوگا تو تم مجھ سے قریب ہوگے. تو پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے اور آخری ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ ورڈز ٹو حضرت معاذ, آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے. لاسٹ ورڈز جب اب وہ ودا ہو رہے ہیں, چل پڑے آگے, اور انہوں نے پیچھے سے کہا کہ او معاذ شو پیپل دا بیسٹ آف یور مینرز. بیکاز وہ دعوت تبلیغ کے لیے جا رہے تھے اور ہی واز گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دین اسلام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ شو دیم دا بیسٹ آف یور مینرز. بیکاز پیار, محبت, حسن اخلاق سے آپ جب پیش آئیں گے لوگ خود بخود پوچھیں گے کہ مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ, میں نے بھی اسی میں آنا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے جو ابھی اچھرا میں واقعہ ہوا تھا, جو سخت رنج اور تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اب آپ اسلام کے نمائندہ کہیں گے. یہ ہیں لوگ مسلمان جن کا انتہائی گندا, انتہائی جارحانہ, بدتمیزی والا, وائلنس سے بھرپور رویہ ہے. یہ ہے اسلام کے بنے ہوئے علم بردار. اور ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, وہ کس کیریکٹر کے, کس کردار کے, کس ایٹیکیٹ کے, کس رحمت کے, کس شفقت کے وہ حامی لوگ تھے. اور یہ جب وہ کسی کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, یہ انسٹرکشنز دے کے بھیج رہے ہیں, اور ان کے اوپر اتنا بڑا ایک طرح سے تہمت باندھی گئی ہے کہ یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے تو میری ریسرچ میں کہیں شو ہی نہیں ہو رہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شام گئے تھے. وہ تو ان کی وفات کے بعد گئے تھے, اور بلکہ گئے تھے بالکل آئی بلیو گورنر لگا کے بھی بھیجا تھا حضرت عمر نے, لیکن ان کی زندگی میں تو کوئی نریشن ہے ہی نہیں. اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں, مجھے بہت اچھی لگی تھی, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت معاذ نے ایک صحابی کو ان کے ساتھ ابو موسیٰ کے ساتھ ڈسکشن کرے تھے اباؤٹ فقہ, پریئر اور یہ سب کچھ, قرآن کی ریسیٹیشن. تو اس سے آپ کو ان کی انٹلیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنی باریک نقطوں پہ بھی زور سوچتے تھے اور اس کو ڈسکس کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ I seek the reward from Allah for my sleep similar to how I seek the reward for standing up, which means in prayer. یعنی میں سوتے وقت بھی اللہ سے وہی اجر مانگتا ہوں جو اجر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا جب میں نماز پڑھا ہوتا ہوں, جب میں قیام میں ہوتا ہوں. یعنی یہاں پہ وہ اپنی انٹلیکٹ شو کر رہے ہیں کہ جب آپ کی نیت جو ہے, نیت پہ اعمال کا دار و مدار ہے کہ اگر آپ نیت اس عبادت سے کریں, نماز کی یا صلاۃ کی یا قیام کی, کہ میں اللہ کا حکم مان کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, تو سوتے وقت بھی آپ کو بہت ثواب اور اجر مل سکتا ہے. اگر آپ نے سونے سے پہلے یہ نیت کر لی, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں اپنی باڈی کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کل کو اپنے رب کی عبادت کر سکوں, یا یہ کہ رات کو سونا بھی اللہ کے احکام میں سے ہے, باڈی کو ریسٹ دینا بھی اللہ کے حکموں میں سے ہے, تو میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں, تو اب وہ آپ کی تمام نیند چاہے وہ جتنے گھنٹے بھی ہے وہ بھی عبادت میں گزرے گی. تو یہ ان کی انٹلیکٹ شو کرتی ہے آپ کو کہ وہ کتنی باریکی سے فقہ کو اور جورسپروڈنس کو سمجھتے تھے. اور پھر میں آپ کو اب ریپیٹ کر کے سنا رہی ہوں جو حدیث ان کے ساتھ باندھی جاتی ہے, جو نریشن میں کہوں گی کہ کہاں سے یہ پرسنالٹی. اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پرسن سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی سنت کو سٹڈی کریں, اصحابہ کرام کو پرسنلی سمجھنے کی کوشش کریں, تو آپ کو چیزیں بہت کلیئرلی سمجھ میں آنے لگ جائیں گی کہ دس از ناٹ پاسبل, دس ڈز ناٹ میک سینس. تو when Muaz bin Jabal came from Sham, he prostrated to the Prophet, کہ Prophet کو سجدہ کیا,
اور انہوں نے آگے سے کہا what is this Muaz and he said I went to Sham and saw them prostrating to the bishops and scholars and I wanted to do that for you کہ میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا وہ اپنے بشپس کو اور ان کو سجدہ کر رہے تھے تو میں بھی آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو میں بھی سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اب جب میں نے آپ کو باقی ان کی انٹلیکٹ کی باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق اس کو رکھ کے دیکھیں. ایک چیز ڈیپ ہائی انٹلیکٹ ہائی انٹیلیجنس کی طرف آپ کو شو ہو رہی ہے اور یہ چیز ایک بالکل جو اسلام میں نیا نیا آیا ہے اس کی شو ہو رہی ہے جو کہ میں نے آپ کو یہ بھی پروف کر کے بتایا کہ وہ تو بچپن سے ہی اسلام میں تھے. تو وہ ظاہر ہے سفر کر کے اگر شام گئے تو جوانی میں گئے ہوں گے تو ان کی تو بیسک ایجوکیشن تمام اسلام کی کمپلیٹ ہو چکی تھی. ہاؤ ڈیڈ ہی ناٹ نو کہ سجدہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں؟ تو obviously this is false. تو پھر آگے سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ do not do that. If I were to command anyone to prostrate to anyone other than Allah, I would command women to prostrate to their husbands. یعنی عورتوں کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا خاوند کو، اور یہ کہ عورت نے تب تک اللہ کے آگے اپنا حق ادا نہیں کیا جب تک وہ اپنی ڈیوٹی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فلفل نہ کرے. اور اگر وہ انٹیمیسی کے لیے اپنی بیوی کو کہے اور وہ کیمل کے اوپر بھی بیٹھی ہو تو شی شوڈ ناٹ ریفیوز. کتنی ایک دیکھیں، ایک طرف آپ کو میں دکھا رہی ہوں ایگزامپلز آف بہترین اخلاق، بہترین نمونہ، جسٹس، ہارمنی، بیلنس، سب کچھ، اور یہاں پہ پھر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے. اور اس کو یہ زیادہ تر ہمارے برے صغیر کے علماء ہی کرتے ہیں اس کو نریٹ. میں نے عرب سکولرز کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا. یہ تمام آپ دیکھیں گے عمر سلیمان نے ایک ڈیٹیلڈ کیا ہے اس کے اوپر، حضرت معاذ کی پرسنالٹی کے اوپر. انہوں نے یہ حدیث تو نہیں بیان کی کہیں پر بھی، انہوں نے باقی تمام امپورٹنٹ احادیث بیان کی ہیں. اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہے پھر خاوند کو مجازی خدا کہنے کا، جس کے اوپر میں بار بار کہہ چکی ہوں اللہ کا مجاز نہیں ہے. ہم ایز مسلم جہاں پہ ہم توحید میں ایبسولوٹلی ناٹ زیرو ٹالرنس کہتے ہیں تو وہاں پہ ہم مجاز کہاں سے مان لیں جب اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ اللہ کے جیسا، یعنی no one is similar to even اللہ. تو پھر مجاز کہنے کی جرت کیسے ہوتی ہے ایک مرد کو کہ میں مجازی خدا ہوں؟ کفر کا کلمہ ہے یہ. اگر آپ بیوی ہیں ایسے خاوند کی تو اس کے منہ پہ کہیں کہ یہ کفر کہہ رہے ہو تم، دس از کفر. نہیں ہے اللہ کا کوئی بھی مجاز، پاسبل ہی نہیں ہے ایک مسلمان ہو کے ایسا جملہ منہ سے نکالیں. اس کے بعد پھر وہ ایک پوری سوچ کی تشکیل ہوتی ہے کہ مجازی خدا اگر یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں جو اگر آپ پڑھیں گے ریلیشن شپ بٹوین دا مین اینڈ وائف، اٹ از بیوٹیفل، اٹ از بیسڈ آن میوچل ریسپیکٹ، اٹ از بیسڈ آن لو، انڈرسٹینڈنگ. یہ بات میں مانتی ہوں کہ گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا، اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. میں پھر سے وہی بات کہوں گی کہ کیونکہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نیچر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائیکالوجی اینڈ how to create balance and harmony in marriages and relationships. That is what I coach also. تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک کوئی کمپنی اور اس کا سی ای او کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سو گھر کا سربراہ اللہ نے بے شک وہ ٹائٹل مرد کو ضرور دیا ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز، رائٹس کیا ہے، یہ بھی تو کوئی سمجھے. یہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. میں اپنی کمپنی کی سی ای او ہوں لیکن میں حکمران نہیں ہوں، میں اون نہیں کرتی ان کو، وہ میرے سلیوز نہیں ہیں. There are certain things that are my right as a CEO, but then I have far more responsibilities as a CEO than I do than they do. And it is with خیر وہ کسی اور دن بات کروں گی، بٹ ابھی میں یہ ٹاپک ختم کر لوں. سو ان کی ایک اور دعا بہت مشہور ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. حضرت معاذ کی اللہم غیرت النجوم، او اللہ all the stars have appeared، یعنی رات ہو گئی ہے. وحدت العیون and the eyes have shut، یعنی اب سونے کا ٹائم آ گیا. وانت الحی القیوم and you are the ever living, the ever sustaining. فراری مناری باطعی، my fleeing from hell fire is so low، یعنی میری جو دوزخ سے بچنے کی جو جد و جہد ہے وہ بہت کم ہے، وہ سلو ہے. وطلبی للجنتی ضعیف and the way I'm seeking paradise is not strong enough, right? وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا أَنِّي أَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، کہ میرا اپنے مقدمے میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ تو ایک اللہ ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں.
کتنی خوبصورت ان کی یہ دعا ہے، یعنی اپنی وہ انیبلٹی کو مان رہے ہیں، حالانکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں دیں، کیا کیا بتایا، کیا ان کے علم کو انڈورس کیا، اور لیکن اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایک خطا کار مان کے کہ میری نہ تو جنت کے حصول کے لیے میری کاوش بہتر ہے، نہ میں دوزخ سے بھاگنے کے لیے اس طرح سے محنت کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو یعنی یہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سیکرٹ بتایا تھا کہ اللہ کا بندے پہ جو حق ہے اور پھر بندے کا اللہ پہ جو حق ہے، وہ پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس پہ عمل کرنے کے لیے ویٹ نہیں کرتے تھے، فوراً اس کو پریکٹیکلی کرتے تھے. تو وہ یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں. اور ان کے جو لاسٹ ورڈز تھے جب یہ وفات پا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہی کہا عربک میں کہ او اللہ لیٹ اٹ ہیپن، یعنی موت مجھے آ رہی ہے تو ٹھیک ہے آنے دیں، اینڈ یو نو دیٹ مائی سول لوز یو، اور کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری روح کو تو آپ ہی سے محبت ہے. اور اس طرح سے ان کی وفات ہوئی تھی. سو میں آپ کو یہ اس پہ آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو میک دس کیس کہ یہ جو نریشن ہے اس کی کس کس جگہ پہ میں چیلنج کرتی ہوں اس کو، اور اس کی بیسس پہ پھر آگے جو جا کے فتنہ پھیلا ہے جس سے عورتوں کے حقوق کو یوسرپ کیا گیا ہے، پورا نیریٹو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر میں درخواست کرتی ہوں جو بھی ہیں، خاص طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، اس لیے کہ ہی ہیز دا کریج اینڈ دا وزڈم ٹو چیلنج دی popular narrative, and he has the wisdom to also understand where he might have made a mistake. اس میں ہمارے بڑے بڑے صحابی، ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت نے جب پبلکلی کریکٹ کیا تھا تو انہوں نے تب بھی رجوع کیا تھا اور اس عورت کی بات کو درست مانا تھا. اس میں جینڈر کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ کوئی حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ فتنہ ختم ہو معاشرے سے، جو عورتوں کے حقوق، جو ظلم ہو رہا ہے اس مظلومیت کو ختم کیا جائے، اور اس میں ہر کوئی اپنا اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالے. I request all of you watching, if you agreed with it, please share this video. This is my jihad. I am not afraid of the consequences. This is between me and my Allah. جس طرح وہ چاہے گا، جو چاہے گا وہ تو ہو کے رہے گا. اس کو ضرور شیئر کریں. میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گی. میں اسی طرح کے کچھ اور بیسک جو چیزیں ہیں، عقائد، ان کو میں چیلنج کروں گی، آپ کے سامنے پیش کروں گی with my logic, my dalail, and then inshallah you can share that as well. Thank you very much for watching. I know this was a long live and I appreciate it. بعد میں comments پڑھوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ان کاموں کو کر سکیں جن کو اللہ نے پسند کیا، اور ان کاموں سے دور رہ سکیں جن کو اللہ نے ناپسند کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا جیسے جو ہیں اسکالرز اس وقت جو جد و جہد کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کرے. ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہم اپنی آئی نو آپ کو تو انجینئر صاحب پرابیبلی شہادت سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ تو پرابیبلی لک فارورڈ کرتے ہوں گے اس کے لیے، لیکن ہم اپنے سیلفش ریزنز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت اور تندرستی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، تاکہ ابھی آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور آپ ان باتوں کو پھیلائیں. شکریہ بہت بہت ایوری بڈی. اللہ حافظ.